نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 60 کا درس چل رہا ہے، جس کا تیسرا حصہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور درست کر لیا اپنے کو، وَبَيَّنُوا اور ظاہر کر دیا، یعنی جس چیز کو انہوں نے چھپایا تھا اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا اور توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ پس میں ان پر رجوع برحمت ہو جاؤں گا، یعنی میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کا زمانہ تو اس وقت سے ہے جس وقت کے حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے، اور حضور کو نبی کہنے کا زمانہ اس سے بھی بہت پہلے ہے کہ فرشتے حضور پر درود پڑھتے تھے، بلکہ خود مولا رب العزت رحمت نازل فرماتا تھا۔ پھر ہر نبی نے اپنی امتوں سے حضور کو نبی کہلوایا، زمین کے ذروں درختوں کے پتوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، حضور کے بچپن شریف بلکہ ولادت کے پہلے ہی سے گواہی دی، مگر حضور نے اپنی نبوت کا جو اعلان کیا تو وہ وحی آنے پر کیا۔ غرض کہ نبوت، ظہور نبوت، اعلان نبوت کے زمانوں میں فرق ہے۔ سورج ہر وقت ہی روشن ہے، مگر رات میں اس کا ظہور نہیں ہے۔ پھر ظہور کی حالت میں صبح، دوپہر، شام کو نور کے رنگ مختلف ہیں، یہ اس کی حرکت کے حالات میں دیکھیے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے سینکڑوں برس پہلے تورات و انجیل نے حضور کی نبوت ظاہر کر دی تھی، لہذا ایسے ظہور کے باوجود بھی علماء یہود آپ کے نعت و صفات اور آپ کی جلوہ گری کے تذکرے کو چھپاتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ان کے اوپر، کیونکہ ایسی روشن و منور ذات گرامی جس کے سلسلے میں ہم ان کی کتابوں میں بتا چکے تھے، واضح کر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں یہ۔ حضرات اکرام، قرآن عظیم کے اس حصے پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ دینی بات چھپانا لعنت کا باعث ہے، پھر صوفیاء کرام طریقت کے راز کیوں چھپاتے ہیں؟ اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے 2 علم پائے، جس میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرا ظاہر کر دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نااہل پر علم پیش کرنا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ حوالے کے لیے آپ مشکات کتاب العلم دیکھ سکتے ہیں۔
پھر اس آیت اور ان احادیث میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ضروری باتیں مراد فرمائی ہیں جن کے ظاہر کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ عقائد کے امور اور فرائض کے احکام وغیرہ کہ جن کے بغیر مسلمانوں کے عقائد یا اعمال میں خلل واقع ہو، لہذا ان کا چھپانا باعث لعنت ہوگا۔ اور ان روایات میں وہ اسرار اور راز مراد ہیں کہ جن کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ظاہر کیا جائے۔ یہاں پر ما بیناہ للناس فرما کر اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو احکام لوگوں کے اظہار کے لیے بیان کیے گئے انہیں چھپانا گناہ ہے، اور اسرار اظہار کے لیے نہیں ہیں، ورنہ پھر وہ اسرار ہی کہاں رہیں گے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تعلیم دین پر تنخواہ یا اجرت لینا حرام ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض پر اجرت کیسی؟ دیکھو، روزہ نماز پر اجرت ناجائز ہے، پھر متاخرین علماء نے اسے کیوں جائز قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدرسین کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ تعلیم کی اجرت نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کی وقت کی پابندی کی اجرت ہوتی ہے، اس کا معاوضہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مسئلہ شرعی بتانے کی اجرت ناجائز ہے، لیکن لکھ کر دینے کی اجرت جائز ہے، کیونکہ یہ کاغذ روشنائی کا معاوضہ ہے اور لکھنے کی اجرت ہے۔ اسی طریقے سے وعظ و تبلیغ وغیرہ میں اگر وعظ و تبلیغ کی کوئی اجرت لے رہا ہے تو یہ درست نہیں، ہاں اپنے وقت کی قیمت لے رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ حضرات صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے قرآن عظیم کے اس حصے پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو خصوصی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو عمومی ہیں۔ چراغ، لالٹین، بجلی، گیس وغیرہ ہر گھر کی علیحدہ علیحدہ، مگر چاند، سورج ساری زمین کے لیے ہے۔ ہر کھیت کا کنواں الگ ہے، مگر بادل کی جو بارش ہے وہ سارے کھیتوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی عمومی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعضائے ظاہری، مال، اولاد، حتیٰ کہ حکومت و سلطنت وغیرہ یہ خصوصی نعمتیں ہیں، مگر دین اسلام اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے کہ جو عام ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن شریف کے احکام کی جو آیات ہیں وہ خصوصی نعمتیں ہیں کہ نماز حائضہ عورت پر معاف ہے، زکوٰۃ غریبوں پر نہیں ہے، حج مجبور پر نہیں ہے، سارے احکام شرعیہ کفار پر نہیں ہیں، آیات متشابہات صرف حضور انور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، باقی لوگوں کی فہم سے وہ ماوراء ہیں۔ احکام شرعیہ کے استنباط کی آیات صرف علماء کرام کے لیے ہیں، دوسرے ان سے مسائل نہیں نکال سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم یا انی کنت من الظالمین، یہ آیات صرف ان مقبولوں کے لیے ہیں۔ اگر ہم انہی انبیاء کرام کو ظالم وغیرہ کہیں تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انی کنت من الظالمین کہا تو انہوں نے اظہار عجز و انکسار کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے انما انا بشر مثلکم تو عاجزی کے لیے کہا، مگر کوئی عام آدمی آقا علیہ السلام کے لیے یہ کہے کہ حضور تو ہماری ہی طرح بشر ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی حضور ہیں، یا وہ یہ کہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تو خود اپنے کو ظالمین میں سے کہا ہے، تو یہ احکام ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہم اگر کہیں گے تو یہ توہین اور بے ادبی ہوگی اور ہمارے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت و صفات کی جو آیات ہیں قرآن عظیم میں، وہ ہر مؤمن، کافر، گناہگار، نیکوکار، ولی، غوث وغیرہ سب کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے احکام کی آیتوں میں مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ مگر حضور انور کی تشریف آوری کی جو آیات ہیں تو اس میں تمام آدمیوں سے خطاب کیا ہے، مؤمنین سے خاص طریقے سے نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایک مقام پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو احکام قرآن کی جو آیات ہیں اس میں صرف خطاب ایمان والوں سے ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری سے متعلق جو آیات ہیں اس میں عام انسانوں سے خطاب ہے۔ اب جو احکام قرآنی کو چھپائے وہ مسلمانوں کا حق مارتا ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف طیبہ کو چھپائے وہ خالق اور ساری مخلوق کے حقوق کو پامال کرتا ہے، لہذا وہ بڑا مجرم ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔